برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میری آج کی تقریر کا ٹاپک، عنوان اور موضوع ہے دعا، کہ دعا کس طرح کرنی چاہیے اور دعا کا طریقہ، دعا کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے۔ اس کو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ پکارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یعنی نازیبا اور غیر شرعی دعائیں کرنے والوں اور چلا کر دعا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جب انسان مشکلات میں گر جاتا ہے اور مصائب و آلام کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی حاجات اور ضروریات پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا، تو پھر گڑ گڑاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ہی اخلاص کے ساتھ دستے سوال دراز کرتا ہے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت اور مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بڑی ہی بےتابی کے ساتھ وہ عجلت کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، پروردگار عالم ایسے شخص کے لیے یہ بتا رہا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے، اس کو کس طرح دعا کرنی چاہیے اور اس کے آداب اور طریقہ کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اس کی قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ غرور و گھمنڈ کو دل سے نکال دے، جو غرور اور گھمنڈ ہے اس کو دل سے نکال کے پہلے باہر کر، اور غفلت و کاہلی سے دامن بچا کر سراپا عجز و نیاز بن جائے اور بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں دست سوال دراز کرے اور پرنم آنکھوں سے اس سے مانگے، چیخ کر نہیں بلکہ آہستہ اور عاجزی کے ساتھ، کیونکہ آہستہ اور پوشیدہ دعا کرنا اخلاص کی دلیل ہے۔ چلا کر دعا کرنا بارگاہ الہی کے آداب کے خلاف ہے اور اس میں ریا اور دکھاوا بھی ہوتا ہے۔ چلا کر تو اسے پکارا جائے جو سن نہ رہا ہو یا بہت دور ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ سمیع و بصیر بھی ہے، اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے۔ اس لیے
آہستہ خاموشی کے ساتھ اپنے دل نیاز مندی کی حکایت، درد اور آرزو پیش کرے، کیونکہ چیخ و پکار کرنا اور ایسے امور کے متعلق دعا کرنا جو عقلاً اور شرعاً ناجائز اور ممنوع ہوں، مثلا نبوت کے مرتبے تک رسائی کی دعا کرنا یا شرعی طور پر حرام چیزوں کے حصول کی دعا کرنا، مسلمانوں کے حق میں بد دعا کرنا وغیرہ، یہ سب حد سے تجاوز کرنے کے مترادف ہیں، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو پروردگار عالم پسند نہیں کرتا اور نہ ہی ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اس آدمی کی دعا بھی شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی جو حرام کھانا، جس کا کھانا اور پینا حرام ہو اور جس کا پہننا حرام ہو اور اپنی زبان کو جھوٹ کی گندگی سے ناپاک کر لیتا ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے اکل حلال یعنی حلال کھانا پینا اور صدق مقال بھی شرط ہے، یعنی جو کھانا پینا ہے یہ حلال کا ہونا چاہیے، اور جو اس کی گفت و شنید ہے یہ سچائی پہ مبنی ہونی چاہیے۔ جھوٹے شخص کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو حرام کھاتا پیتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہا گیا ہے کہ اکل حلال اور صدق مقال بھی شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہو، اور اس آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو وہم و گمان کا شکار ہو اور اپنی دعا کی قبولیت پر یقین نہ رکھتا ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں اس طرح نہ کہو کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو وہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف فرما دے، لیکن وہ پورے عزم رسوخ کے ساتھ دعا کرے اور اپنی مرغوب چیز کو عظیم سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایسی کوئی چیز عظیم نہیں جو اپنے بندے کو عطا نہ فرماتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پر کامل یقین ہو کہ میرا رب تو وہ ہے جو کریم بھی ہے اور بہت بڑا شرم و حیا والا بھی ہے، اور وہ اپنی مہربانی کے ساتھ میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، دعا اس طرح ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دعائی سے متعلق آقا ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ حیا کرنے والا، بہت زیادہ سخی ہے، اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے جب وہ اس کی بارگاہ میں سوال کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے تو وہ ان کو خالی لوٹا دے، اللہ کو یہ شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا اور اس کی قبولیت کی شرطیں بھی بیان فرمائی۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرماتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد نہ حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، بلکہ عرض کرنے لگا، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پر تو رحم فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے بہت جلدی کی ہے، تیری دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ بیٹھ جا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ کثرت سے ذکر کر، پھر میری ذات پر درود شریف پڑھ، پھر اپنے لیے دعا کر تو وہ مقبول ہوگی۔ اسی اثنا میں ایک اور آدمی آیا اور اس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آقا علیہ السلام پر درود بھیجا تو آپ نے فرمایا، اے نمازی اب تو دعا کر، قبول ہوگی۔ اسی ضمن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان مذکورہ بالا، یعنی جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں، ان مذکورہ بالا آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر دعا کرے تو اس کے لیے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوگا، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا اور ایسے قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے اس کے قریب کر دے، اور میں تجھ سے جہنم کی آگ سے اور ایسے قول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب کر دے۔ پھر آپ نے یہ پڑھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پر ایک میں
بڑے پتے کی بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں میری ملت کے نوجوانوں۔ رات و دن تم دعا کرتے رہو، رات و دن ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، سجدے اور سجدوں پہ سجدے، رات و دن اپنی پیشانی کو یہاں نہیں کعبے میں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ، لیکن جب تک تم اپنی دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کی ذات پر درود شریف نہیں پڑھو گے، میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر قبول بھی ہوگی تو وقتی طور پر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھو، اپنی دعا میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ دو، اور اپنی دعا میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھ لو، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس وقت تک دعا نہ کرو، اس لیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہو سکتی جس دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود شریف نہیں پڑھی جائے گی یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا کی قبولیت کے اسباب، بڑے اسباب میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑے پتے کی باتیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے بنیاد پر دعا قبول ہوتی ہے، ان کو بالکل گانٹھ باندھ لیجئے تاکہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی آدمی کی دعا کی قبولیت کے اسباب اور وسائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، سب سے اہم اور دعا کی قبولیت کا عظیم وسیلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ دعا کی قبولیت کا سب سے اہم وسیلہ ہے، سب سے اہم۔ اللہ کی کیوں؟ یہاں پر ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام لے لے کر دعا کرتے رہے، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کتنے؟ 300 سال تک۔ لیکن جب ان کو خیال آیا کہ جب مجھ کو پیدا کیا گیا تھا اور میرے اندر روح ڈالی تھی پروردگار عالم نے، تو میں نے عرش کی طرف اپنے سر مقدس کو اٹھایا تھا، تو میں نے عرش کے پردوں میں لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ تو فوراً ان کو خیال آیا کہ جس ذات کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رب قدیم نے جوڑا ہے، یقیناً وہ مقدس اور بابرکت ذات ہے۔ عرض کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، مولا تجھے اسی نام کا صدقہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اسی نام کے صدقہ و طفیل میں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں میری دعا کو قبول فرما لے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، شرف و قبولیت سے نوازی گئی۔ میری ملت کے نوجوانوں، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی؟ جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور صدقہ پیش نہ کیا جائے گا، حضور کا وسیلہ پیش کیا جائے گا، تبھی آپ کی دعا قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا واسطہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ آپ کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک حضور کا واسطہ نہیں لیا جائے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوا، عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے اس سے اچھی بینائی عطا فرما دے؟ تو اس نے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ عرض کی، اے اللہ کے محبوب، جنت میں تو آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما ہی دے گا۔ اس کا کیا عقیدہ تھا، اور اس کا نہیں، ان کا کیا عقیدہ تھا، وہ صحابی رسول تھے، اور واقعی صحابی رسول کا جو عقیدہ ہوگا وہ کسی کا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کو معلوم تھا جنت میں تو ہر وہ چیز مصطفیٰ کے صدقے میں مل جائے گی جو نہ ملنے والی ہوگی، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے صدقے میں مجھے بینائی عطا ہو جائے تو ذہی قسمت مقدر پر میں ناز کروں گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، انہوں نے کہا، اے اللہ کے محبوب، جنت میں تو آپ کے صدقہ و طفیل میں اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما ہی دے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات اور نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، اچھے طریقے سے وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔
پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور میری ذات پر درود شریف پڑھو۔ سن لو، بہت غور سے سن لو، جو حضور کی ذات پر درود شریف پڑھنے سے قطراتے ہیں وہ لوگ سن لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ 2 رکعت اچھے طریقے سے وضو کرو اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو اور اس کے بعد میری ذات کے اوپر درود شریف پڑھو۔ پھر ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو۔ مصطفیٰ نے، پیارے آقا نے اپنے صحابی کو دعا کرنے کا میتھڈ اور مینر اور طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح میرے صحابی تمہیں دعا کرنی چاہیے۔ آؤ مجھ سے سن لو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اردو زبان میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح دعا تمہیں کرنی چاہیے میرے صحابی، جاؤ اے اللہ میں تیری طرف تیرے نبی جو سراپا رحمت ہے، جن کا اسم گرامی محمد ہے کے وسیلے کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ واسطہ بناتا ہوں جس کے ساتھ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ تو اپنے محبوب کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے۔ کیا الفاظ تھے میرے آقا نے اپنے صحابی کو بتائے کہ اس طرح دعا کرو تو یقیناً تمہاری دعا قبول ہوگی۔ میری ملت کے نوجوانوں، آپ بھی ان الفاظ کو یاد رکھ لو جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس کی قوت بصارت یعنی بینائی اسے عطا فرما دی۔ وہ مسجد میں داخل ہوا تھا تو نابینا تھا، جب مسجد سے باہر آیا تو بینا ہے۔ سبحان اللہ میری ملت کے نوجوانوں۔ اور دوسرا طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ بھی مقبول ہوتی ہے۔ حضرت امیہ بن خالد بن عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے خلاف فقراء مہاجرین کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے فتح اور کامیابی طلب کرتے تھے۔ یعنی جو فقراء صحابہ مہاجرین تھے ان کا واسطہ دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کفار کے لیے کفار کی ناکامی اور اپنی کامیابی کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے اے اللہ اپنے بندوں سے فقراء مہاجرین کے واسطے سے ہمیں اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ تو آپ کا ان کے واسطے سے دعا کرنا فقراء کی تعظیم اور ان کی دعا میں رغبت اور ان کے وجود سے تبرک حاصل کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے توسل سے دعا کرنا بھی جائز ہے اور اس کی قبولیت کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ ترغیبات الابرار میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی بقا 4 چیزوں پر موقوف ہے۔ دنیا جو قائم ہے وہ 4 چیزوں پر موقوف ہے۔ نمبر 1 علماء ربانی کے علم کے ساتھ، علماء ربانیین جو ہیں ان کے علم کے ساتھ دنیا کی بقا ہے۔ نمبر 2 حکام کے عدل کے ساتھ۔ نمبر 3 اغنیاء کی سخاوت کے ساتھ۔ نمبر 4 فقراء کی دعا کے ساتھ۔ اگر علماء کا علم نہ ہوتا تو جاہل ہلاک ہو جاتے اور اگر حکام کا عدل نہ ہوتا تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کھا جاتے جس طرح بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے، اور اگر اغنیاء کی سخاوت نہ ہوتی تو فقراء ہلاک ہو جاتے، اور اگر فقراء کی دعا نہ ہوتی تو آسمان اور زمین میں فساد برپا ہو جاتا، آسمان و زمین تباہ ہو جاتی۔ میری ملت کے نوجوانوں، 3 آدمیوں کی دعا کی قبولیت کہ وہ 3 آدمی ایسے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی دعا یقینی طور پر قبول ہوتی ہے۔ ان 3 آدمیوں کو سن لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ان کے ذریعے سے ضرور دعائیں کرائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی دعائیں بغیر شک و شبہ قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، کبھی بھی یاد رکھو کسی سے دعا نہ کراؤ، اپنے والد محترم سے دعا کراؤ چاہے وہ کتنے بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والد کی دعا، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں یقینی طور پر قبول ہوتی ہے۔ کسی کے دروازے پہ مت جاؤ بلکہ اپنے والد محترم کے دروازے پہ جاؤ اور ان سے عاجزی سے کرو کہ ہمارے حق میں
میں دعا فرمائیں، اللہ کے رسول کا فرمان علی شان ہے، بغیر شک و شبہ کے باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 مسافر کی دعا کہ جب کوئی سفر کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3 مظلوم کی دعا کہ جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ مظلوم ایسا ہوتا ہے اس کی جو دعا ہوتی ہے وہ یقینی طور پر وہ جو بھی دعا کرتا ہے جائز دعا اس کی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے، اور نمبر 2 عادل امام کی دعا اور مظلوم کی دعا، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ دیر ہی سے کیوں نہ ہو، یعنی میں تیرا حق ضائع نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تیری دعا کو رد کروں گا اگرچہ اس کی قبولیت پر طویل عرصہ گزر جائے، کیونکہ میں بردبار ہوں اور اپنے بندوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے ظلم اور گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایک بڑی پیاری حکایت، بڑی پیاری روایت میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں جو عبرت آمیز ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دعا یقینی طور پر کرنی چاہیے اور دعا میں کتنے فوائد اور دعا کیا چیز ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان کیا گیا ہے کہ منصور ابن عماد جو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، لوگوں کو واعظ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، پند و نصیحت کر رہے تھے۔ ایک سائل اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، 4 درہموں کا سوال کر دیا اس نے۔ تو حضرت منصور نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، جو آدمی اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے حق میں 4 دعائیں کروں گا۔ مسجد کے ایک کونے میں ایک حبشی غلام بیٹھا ہوا تھا جس کا آقا یہودی تھا، اس کے پاس 4 درہم تھے۔ اس نے کہا اے شیخ، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، میں اسے 4 درہم دیتا ہوں اور آپ حسب وعدہ میرے حق میں 4 دعائیں کریں۔ شیخ منصور نے ہاں میں جواب دیا تو اس حبشی غلام نے وہ 4 درہم سائل کی جھولی میں ڈال دیے اور عرض کیا میں ایک یہودی کا غلام ہوں، اس سے میری آزادی کی دعا کریں، اور اس یہودی کے حق میں آپ یہ دعا کریں کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ میں مفلس ہوں، تیسری دعا یہ کہ میں مفلس ہوں، میرے لیے مالداری کی دعا فرمائیں کہ اللہ اپنے فضل کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ کرے، اور چوتھی دعا یہ فرمائیں آپ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے گناہوں کی بخشش و مغفرت کی التجا کریں۔ یہ 4 دعائیں ہیں۔ نمبر 1 کہ میں غلام ہوں، مجھے آزادی مل جائے۔ نمبر 2 جو میرا یہودی آقا ہے اللہ اس کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ نمبر 3 میں مفلس ہوں، غریب ہوں، قلاش ہوں، اللہ میری قلاشی کو، غریبی کو دور فرما دے۔ دوسری یہ کہ آپ میری بخشش و مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ 4 دعائیں ہیں، ایک فرما دیجئے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے حق میں 4 دعائیں کر دیں۔ اس نے واپسی پر تمام واقعہ اپنے یہودی آقا کو سنایا تو وہ یہودی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے غلام کو آزاد کرتے ہوئے کہا کہ آج تک میں تیرا آقا تھا، آج کے بعد تو میرا مالک ہے۔ پھر اس نے اسلام قبول کرتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنے تمام مال میں سے تجھے شریک کرتا ہوں تاکہ تیرا افلاس، تیری غریبی ختم ہو جائے، اور گناہوں کی بخشش یہ میرے بس کا روگ نہیں، ورنہ میں تیرے تمام گناہ معاف کر دیتا۔ اس وقت اس نے ایک غیبی آواز سنی جو یہ تھی کہ ہم تم دونوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور میں نے تمہارے تینوں یعنی منصور، یہودی اور حبشی غلام کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی 4 دعائیں قبول فرما لی۔ میری ملت کے نوجوانوں، دعائیں دل سے کرنی چاہیے، اور دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جس کا کھانا پینا پہننا اور اس کا ساری چیزیں نیک ہوتی ہیں۔ اس آدمی کی کبھی دعا قبول نہیں ہوگی جس کا کھانا پینا حرام کا ہو، جس کا بات کرنا، جس کا بیان کرنا جھوٹ پر
پر مبنی ہو بلکہ بات میں بھی سچائی ہو، کھانے پینے میں بھی جو ہے حلال کا رزق ہو۔ ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کو کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا، وہ تنگ دست ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ہمارے دنیاوی اسباب میں وسعت پیدا فرما دے اور رزق حلال سے مالا مال کر دے۔ تو اس اللہ کے بندے نے اپنی رب کی بارگاہ میں رزق کی وسعت کی دعا کی تو اچانک وہ عورت اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی اور اس کے ایک کونے میں سونے کی ایک اینٹ دیکھی اور اسے اٹھا لیا۔ اللہ کے اس نیک بندے نے فرمایا کہ تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر۔ وہ آدمی رات کو سویا، خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے ایک سنہری محل دیکھا جس کی دیوار میں ایک اینٹ کی مقدار کے برابر کمی تھی۔ اس نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اسے بتایا گیا یہ محل تیرا ہے۔ اس نے پوچھا اس میں یہ اینٹ کی کمی کیوں ہے؟ اسے بتایا گیا کہ وہ اینٹ ہم نے تجھے عطا کر دی ہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو وہ اینٹ منگوائی اور اسے اپنی سر کے نیچے رکھ کے دعا کی، اے اللہ اسے میں تیری طرف واپس لوٹاتا ہوں۔ وہ اینٹ غائب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس محل کی دیوار میں فٹ کروا دیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کی نعمتوں سے ایک لقمہ بھی، دنیا کے اندر اللہ آخرت کی نعمتوں میں سے ایک لقمہ بھی حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے اس کا حصہ کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ۔ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس سے کچھ دیتے ہیں لیکن آخرت کی نعمتوں میں سے اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چٹائی پر آرام فرماتے ہوئے دیکھا اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلوؤں میں ظاہر تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ دنیاوی رزق میں آپ کے لیے وسعت پیدا فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ فارس اور روم کے بادشاہوں کو وسیع رزق عطا کیا گیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو ہمارے لیے جمع کر رکھا ہے اور ان لوگوں کو اس دنیا میں ہی جلدی جلدی ان کا رزق عطا کر دیا گیا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ میری ملت کے نوجوانوں، وہ آدمی جو اپنے دین میں اس آدمی کو دیکھے جو مرتبے میں اس سے بلند ہو تو وہ اس کی پیروی کرے، اور وہ آدمی جو اپنی دنیا میں اس آدمی کو دیکھے جو اس سے فروتر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر اس کی حمد بیان کرے، تو گویا یہ دونوں آدمی صابر اور شاکر لکھے جائیں گے۔ میری ملت کے نوجوانوں، دعا کی عدم قبولیت کے اسباب کیا ہیں؟ آخر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو میں بات آگے بڑھا ہوئے آپ کو بتاؤں کہ آخر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، دعا کی عدم قبولیت کے اسباب کیا ہیں، وہ سبب کیا ہیں۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ دعا ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے قوی ترین سبب ہے، لیکن بعض دفعہ اس کا فوری اثر ظاہر نہیں ہوتا، جس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو کمزور ہو اور اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور دشمنی کے لیے دعا کرے وہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وہ ضعیف الاعتقاد ہے اور دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف یکجہتی کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتا، اس کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے دعا کے اندر دل نہیں لگاتا، بے دلی سے دعا کرتا ہے، بے دلی سے دعا کرتا ہے، یا دعا تو کرتا ہے مغرورانہ انداز میں دعا کرتا ہے، گھمنڈی طور پر دعا کرتا ہے۔ اللہ گھمنڈوں کو، مغروروں کو کبھی پسند نہیں فرماتا، اور جس کا دل جس چیز میں نہیں لگتا اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتی۔ دعا کر رہے ہیں لیکن دل نہیں جم رہا، جب دل ہی نہیں جم رہا ہے تو دعا کیا قبول ہوگی؟ مغرور کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اور جس کا دل دعا میں نہیں لگتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بڑی پیاری روایت میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی پیاری بات ہے۔ روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ حجاج بن یوسف
خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کے دوران اس نے ایک اندھے کو دیکھا جو عرض کر رہا تھا، اے اللہ، میں تیرے اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کر تجھ سے اپنی بینائی کے حصول کی دعا کرتا ہوں۔ پہلے چکر میں بھی حجاج نے اسے یہ دعا کرتے سنا، اور اس طرح دوسرے اور تیسرے چکر میں بھی۔ اب حجاج کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، اے اندھے، تجھے معلوم ہے کہ تو کہاں کھڑا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور رب کریم کی رحمت ہمہ وقت برستی رہتی ہے۔ جو خلوص نیت سے مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو بار بار اپنی بینائی کے حصول کے لیے دعا کر رہا ہے، تیری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے ابھی 3 چکر باقی ہیں، اگر میرے ان 3 چکروں میں تیری دعا قبول نہ ہوئی تو اسی طرح مانگتا رہا تو میں تیری گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ اب اس اندھے نے سوچا کہ میری موت یقینی ہے، اس لیے کہ حجاج بن یوسف نے جو کہہ دیا وہ مار کے چھوڑے گا۔ اب اس کو اپنی جان اور اپنی موت کا جب وہ ہوا، اپنی جان کا خطرہ ہوا، تو اس نے اپنی دعا کے اندر ایک رقت پیدا کی، عاجزی پیدا کی۔ جب اس نے اپنی دعا کے اندر عاجزی پیدا کی تو میری ملت کے نوجوانوں، اس کی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ بینا ہو گیا، اس طرح وہ قتل ہونے سے بھی بچ گیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، دعا کی عدم قبولیت کا سبب کوئی شرعی معنی ہے، مثلا دعا کرنے والا حرام خور، ظالم، اور اس کا دل گناہوں کی تاریکی سے سیاہ، غافل، سیاہی اور خواہش نفس کا مغلوب ہو، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیارے آقا کی حدیث ہے، تم اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور غافل دل سے نکلی ہوئی دعا بالکل قبول نہیں کرتا، اور حرام کھانے والے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، حرام لباس پہننے والے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، حرام مشروب پینے والے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ کیوں کر قبول ہوگی؟ جب تمہارا کھانا پینا اور پہننا سب کچھ حرام کا ہے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی، بلکہ تمہاری دعا اوپر جا ہی نہیں سکتی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو آہستہ آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، اس لیے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں نہ بنو، کہ تم گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں اکڑ کر مغرورانہ انداز میں تم دعا کرو، آہستہ آہستہ دعا کرو، اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارو۔ پروردگار عالم سمیع و بصیر بھی ہے، اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارا، ہماری ان باتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور ہماری تمام ملت اسلامیہ کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔